ایک آدمی تھا مسافر تھا, چل رہا تھا, مسافر آدمی تھا, چل رہا تھا راستے میں, مسافر آدمی تھا, چل رہا تھا, تھکان محسوس ہوا, کسی جگہ پہ بیٹھ گئے, کسی آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے, اسی جگہ پہ بیٹھ کے آرام کرنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں, بھوک لگی, پیاس لگی, اسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ہاں, جب آرام کر کے فارغ ہوئے, اتنے میں بھوک لگی تھی, بھوک غلبہ, یہ بھوک پیٹ میں جوش مار رہی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, اتنے میں درخت سے ایک پھل گرا, ایک آم نیچے گر گیا, ایک سیب گر گئی, ایک آم گر گیا. اس نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا. میرے بھائیوں, اس انسان کے اندر تقویٰ دیکھیے, اس انسان کے اندر اللہ کا خوف دیکھیے, اس انسان کے اندر پرہیزگاری دیکھیے, دینداری دیکھیے. جو پھل اس نے توڑا نہیں, اس میں ہاتھ بھی نہیں لگایا, یہ اللہ کا حکم تھا, یہ اللہ کی مشیت تھی, اس کو کھلانا اللہ کو منظور تھا. اس درخت کے اوپر سے وہ ایک پھل نیچے گرا, اس نے اٹھایا, بھوک لگی تھی, سوچا زیادہ نہیں اور اس پھل کو کھا لیا. لیکن پھل کھانے کے بعد یہ احساس ہوا, اے اللہ, یہ مالک کے بغیر, یہ مالک کو بتائے بغیر میں نے اس کا پھل کھا لیا ہے. حالانکہ اس کو توڑا نہیں تھا, اس پھل کو اس نے توڑا نہیں, درخت کے اوپر سے یہ پھل درخت سے نیچے گر گیا, اس نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا. اس نے توڑا نہیں اور نہ ہی چوری کیا. لیکن خوف خدا دیکھیے, اس کے اندر ایمان دیکھیے. اے نوجوانوں, سنیے اس واقعے کو غور سے سنیے. جب اس نے اس کو کھا لیا تو دل میں احساس ہوا, فکر آخرت پیدا ہوئی, اللہ کا خوف پیدا ہوا, اللہ کا ڈر پیدا ہوا, اور من ہی من میں سوچنے لگا, اے اللہ, اس کو میں نے کھا لیا ہے, ان کے مالک کو بتائے بغیر میں نے کھا لیا ہے, ان کے مالک کا انتظار میں نے نہیں کیا. اے اللہ, قیامت کے دن اعضائے گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے, پیر گواہی دیں گے, کیونکہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. میرے بھائیو, قیامت کا دن تو وہ ہوگا جب زبانوں پر تالے لگ جائیں گے, زبانوں کو بند کر دیے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, ہاتھ گواہی دیں گے, کتنے لوگوں کو مارا, کتنے لوگوں کی زمین میں ہڑپ, ناجائز طریقے سے زمین ہڑپا, ان کے پھل کو چوری کیا. یہ پیر گواہی دیں گے, کہاں کہاں چل کر گیا, یہ پیر گواہی دیں گے, زبان بند کر دیے جائیں گے. وہ انسان سوچنے لگا, اے اللہ, میں اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, یہ پھل نیچے گرا, میں نے اس کو کھا لیا, میں نے اس کے مالک سے پرمیشن نہیں لی, میں نے اس کے مالک کو بتایا نہیں. اس نے چوری نہیں کیا تھا, توڑا نہیں تھا, پھل نیچے گرا, اس نے کھا لیا. احساس ہوا, اسی جگہ پہ بیٹھ کر رونے لگے. اتنے میں مالک آ گئے. مالک نے کہا, صاحب کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا, ایک پھل نیچے گرا, میں نے اس کو توڑ کر کھا لیا, میں نے اس کو نیچے گرا, میں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا, میں نے توڑا نہیں, میں نے اس کو چوری نہیں کیا, نیچے گرا, میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا, اس لیے میں رو رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے مالک کو بتایا نہیں, میں نے اس کے مالک کا انتظار نہیں کیا. قیامت کے دن ان کا مالک ایسا نہ ہو کہ اللہ کی وہاں مقدمہ دائر کر دے اور مجھے حساب دینا پڑے, اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, وہ آدمی سمجھ گئے اور کہنے لگے, یہ انسان تو واقعی بڑا ایماندار ہے, بڑے تقوی والے انسان ہے, بڑے متقی انسان ہے, اس لیے اس کا اور مزید امتحان لیا. یہ نہیں کہا کہ چلو یہ پھل کھا لیے تو چلے جاؤ, اس میں کیا ہونے والا, تم نے توڑا نہیں. اس کا امتحان لینا چاہا. اس آدمی سے کہا, اے فلا, میں تم کو معاف نہیں کروں گا. اے فلا, اس درخت کا مالک میں ہی ہوں, اس پھل کا مالک میں ہی ہوں, اور میں تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں, اس لیے کہ میں جانتا نہیں اور تم نے بھی مجھے بتایا نہیں, میں تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں. ہاں سنو, ایک میری شرط ہے معاف کرنے کے لیے. کیا شرط ہے؟ یہ شرط ہے, اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو تو میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم اور آپ ہوتے کہہ دیتے, جاؤ ایک پھل تم نے کھایا, چاہے چرائے, چاہے توڑے,
या ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया, हमने खा लिया, उठा लिया, खा लिया, जाओ चले जाओ। उसने कहा, उसने सोचा ये इंसान वाकई दीनदारी दिखा रहा है, वाकई तकवा दिखा रहा है, वाकई परहेजगारी दिखा रहा है, चलो इसका इम्तिहान लेते हैं। उसने कहा मैं माफ उसी वक्त करूंगा जब मेरी बेटी से शादी करोगे। वो कहने लगे हाँ अब मालिक मैं तैयार हूँ, तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो। लेकिन उसने और कुछ मजीद बातें बताए, कहा भला तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, लेकिन हाँ सुनो मेरी बेटी काली है, आए भला मेरी बेटी आंखों से अंधी है, सुनने की ताकत नहीं रखती है, मेरी बेटी बहरी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी के अंदर तीन ऐब मौजूद है, मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी बहरी है, न आंखों से देख सकती है, न कानों से सुन सकती है, न जबान से बोल सकती है, अब बताओ तुम क्या करोगे। उसने कहा फिर भी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मैंने तुम्हें बगैर बताए उस फल को खा लिया और मैं चाहता हूँ अपने आप की माफी करा के अपना ठिकाना जन्नत बनाऊं। मेरे भाइयों वो तैयार हो गए, फिर उनको घर ले जाया गया। शादी होती है जब रात होती है मेरे भाइयों, ये आदमी पहले ही घर चला जाता है इंतजार में कि हमारी बीवी आएंगी। मेरे भाइयों मियाँ बीवी आपस में मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। इस इंतजार में बैठे हुए इतने में घर का दरवाजा खोला गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये किसने कहा? उनकी बीवी ने कहा। मैं आपको तफसील बाद में बता रहा हूँ। मेरे भाइयों वो आदमी चकमा खा गए कि क्या बात है, आए अजनबी औरत तुम मेरे घर में कैसे आ गए? उसने कहा नहीं नहीं मैं अजनबी नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो कहने लगे तुम्हारे बाप ने तो ये कहा था कि तुम गूंगी हो, फिर तुम्हारी जबान से अस्सलामु अलैकुम क्यों निकल रहा है? अस्सलामु अलैकुम का अल्फाज क्यों निकल रहे हैं? तुम्हारे अब्बू ने तो कहा था कि जो मेरी बीवी बनेगी उनकी बेटी हूँ वो गूंगी, तो तुम बोल कैसे रहे हो? नहीं नहीं तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम तो आवाज तुम तो बोलने वाले हो। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, यहाँ उनका मकसद ये था, उनके अब्बू का मकसद ये था कि इम्तिहान लेना था कि वाकई इसके अंदर दीनदारी देखे, इसके अंदर तकवा देखे, खौफ खुदा देखे। जो फल नीचे गिरा उसको उठाकर खा लिया, ना उसको चुराया ना उसको तोड़ा। फिर भी कह रहा है मैं उसके मालिक से माफी मांगूंगा, इसलिए दीनदारी देखने के लिए उसका इम्तिहान लिया और कहा मेरी बेटी गूंगी है। हालांकि उसकी बेटी गूंगी नहीं थी। उसने कहा मेरी बेटी बहरी है, हालांकि उसकी बेटी बहरी नहीं। उसने कहा मेरी बेटी अंधी है, हालांकि उसकी बेटी अंधी नहीं। मेरे भाइयों उसको खूबसूरत औरत मिल गई, उसको दीनदार औरत मिल गई, उसको मेरे भाइयों खुदा से खौफ खाने वाली औरत मिल गई। तकवा वो इंसान जिस तरह मुत्तकी है उसको उसी तरह मुत्तकी औरत मिल गई। उस औरत ने कहा फला आप मेरे शौहर हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं है। मेरे अब्बू ने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी अंधी है। हाँ हकीकत में मेरे अब्बू ने सही इसलिए कहा था क्योंकि आज तक मैंने पराये मर्द का चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं अंधी हूँ। मेरे बाप ने मेरे बारे में कहा कि मैं अंधी हूँ इसलिए कि आज तक मैंने पराये मर्द का चेहरा नहीं देखा। मेरे बाप ने कहा है कि मैं बहरी हूँ। हाँ ये भी सही है, इसलिए कि मैं गीबतों की मजलिस में नहीं जाया करती थी, चुगलियों की मजलिस में नहीं जाया करती थी, जहाँ पे लानतान की बातें हो रही थी, जहाँ पर गलत बातें हो रही थी, जहाँ पर दो चार औरतें बैठकर इनकी गीबत उनकी चुगलियां लानतान और आपस में एक दूसरे की बुराइयां करती हुई नजर आ रही थी, उस मजलिस में मैं नहीं जाया करती थी। उसने कहा था मेरे अब्बू ने कि मेरी बेटी अंधी है। हाँ हकीकत में मैं अंधी इसलिए हूँ, मैं बहरी इसलिए हूँ, मैं गूंगी इसलिए हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप दीनदार हैं तो आपको भी दीनदार रिश्ते मिल जाएंगे। क्या उस मुसाफिर ने सोचा था कि मुझे खूबसूरत बीबी मिल जाएगी? क्या उसने सोचा था कि मुझे दीनदार औरत मिल जाएगी? क्या उसने सोचा था कि मुझे अच्छी औरत मिल जाएगी? इसलिए मेरे भाइयों रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ فرعون کی بیوی جو فرعون مصر کا بادشاہ ہے، بیک وقت آدھی دنیا میں جن کی سلطنت ہے، میرے بھائیوں اس کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ میرے بھائیوں اللہ پر ایمان ہے، فرعون کی بیوی ہے لیکن اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ فرعون نے کہا ہے میری بیوی تم مجھے سجدہ کرو، تم مجھے رب مانو، بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ میری ماں بہنوں تم یہ شکایت جلدی سے کر دیتی ہو کہ میرے شوہر مجھے نماز پڑھنے سے روکتا ہے، میرے شوہر مجھے اچھائی کا حکم نہیں دیتے۔ حضرت آسیہ کے جملوں پر قربان جاؤ، حضرت آسیہ کے ایمان پر قربان جاؤ۔ حضرت آسیہ جو ظالم شوہر کے پاس ہے، ظالم شوہر کے نکاح میں پھر بھی خدا کو رب مان رہی ہے، اللہ کو رب مان رہی ہے، سجدہ اللہ کو کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں ایمان ہے تو اللہ کے اوپر اور دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے ایشور، اے پروردگار، اے میرے اللہ تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنانا۔ اے اللہ میں تیرا پڑوسی بننا چاہتی ہوں، اے اللہ جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنانا۔ اے اللہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور اللہ فرعون سے نجات دلا دینا، ان کے کرتوتوں سے نجات دلا دینا۔ اے اللہ ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے نجات دلا دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں یا حضرت آسیہ دعا مانگ رہی ہے تو اللہ سے مانگ رہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ پسے پردہ آسمان کا پردہ ہٹایا اور آسیہ کو جنت دکھا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ اس دنیا میں دعا کرنے سے بہت پیچھے ہیں لیکن دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں غم زدہ ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، اگر پکار رہا ہے تو رب کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق، حقیقی معبود کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو معاف کر دے، حقیقی معبود یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، انبیاء کرام بھی دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے۔ میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جب میری اولاد ہو، اے اللہ جب میرا بچہ ہو، جب میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو تو نیک ہو، یعنی ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تو جب میرا بچہ ہو، میری اولاد ہو تو نیک بن کر ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں ہاں اگر ضرورت پڑے تو بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے نام سنا ہوگا قارون، جن کے پاس اتنی دولت تھی، جن کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ ان کی کنجیاں بڑے بڑے طاقتور قوموں کے لیے، بڑی بڑی جماعت کے لیے اٹھانا مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ قارون ان کو اللہ نے اتنا خزانہ دے رکھا تھا، اتنا خزانہ دے رکھا تھا۔ اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، یہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ میرے بھائیوں اتنے خزانے اللہ نے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک جماعت، ایک طاقتور جماعت کا بھی اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں لیکن قارون نے جب گھمنڈ کیے، گھمنڈ کے نشے میں آ گئے، میرے بھائیوں دولت کا گھمنڈ کیا اور اپنے قوم کو ستانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو نصیحت کی اے قارون لا تفرح، اے قارون اترا کرنا چلو، اپنے دولت کا گھمنڈ نہ کرو۔ اذ قال له قومه، جب ان کی قوم نے بھی ان کو نصیحت کی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون تم زمین میں اترا کرنا چلو، اپنی دولت کا گھمنڈ نہ کیا کرو،
میرے بھائیوں قارون نے کسی کی بات نہیں مانی اور موسیٰ کا دشمن ہو گیا، اتنا دشمن ہوا کہ موسیٰ کو اتنی بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ روپیے دے دیے اور کہہ دیا اے عورت تم یہ کہہ دینا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، موسیٰ کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دینا، موسیٰ کے اوپر تہمت لگا دینا۔ میرے بھائیوں یہ تھے قارون، جب دولت کے نشے میں گھمنڈ میں آ گئے، گھمنڈ کے نشے میں چور ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، اور گھمنڈ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تو اس کو زمین میں دھسا دے۔ وہ قارون زمین میں دھستا گیا، گھٹنوں تک دھسا، پھر دعا کی زمین میں اور دھسا، کمر تک دھس گئے، یہاں تک کہ پورا دھس گیا۔ لوگوں نے موسیٰ پر الزام لگایا کہ موسیٰ کو دولت کی لالچ ہے، موسیٰ کو قارون کی دولت کی لالچ ہے۔ میرے بھائیوں صرف قارون ہی کو نہیں، تب اللہ رب العالمین نے قارون کے ساتھ ساتھ ان کی دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا، قارون کے ساتھ ساتھ ان کی دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ میرے بھائیوں اس دنیا کے پیچھے نہ پڑے، ہاں دنیا کی بھلائی ضروری ہے لیکن دنیا کے پیچھے نہ پڑے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جانوروں سے متعلق ہے، یہ دنیا کو بڑی اچھی سے سمجھے میرے بھائیوں۔ ایک بگولا تھا، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، آس پاس میں ایک پوکھر تھا، ایک ندی تھی، ایک تالاب تھا، اس تالاب کے کنارے جا کر بیٹھ گئے، یہ سوچنے لگا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بہت برا حال ہوگا، کیا کھاؤں گا۔ وہ بگولا اس جگہ پہ بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں اتنے میں ایک کیکڑا سے ان کی دوستی ہو گئی۔ کیکڑا سے کہا ایک بات سنو، میں اچھی بات بتا رہا ہوں، تمہاری ہی بھلائی کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اپنی لائف میں ایسی باتیں آپ کے سامنے آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، آئی ہوگی تو ضرور آپ کو احساس ہوا ہوگا۔ بگولا نے کہ چال چلی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنا پیٹ کا بسر کیسے کروں، اپنا پیٹ کو کیسے پالوں، اپنا پالن ہار یعنی اپنے پیٹ کو کیسے آسودہ کروں۔ میرے بھائیوں بگولا نے چال چلی اور کیکڑا سے کہا ہے کیکڑا ایک کام کرو، یہ جو تالاب ہے، یہ ندی ہے، یہ تو سوکھ چکی ہے اور ہم نے سنا ہے یہاں 3 آدمی گزر رہے تھے اور یہ کہہ کر گزر رہے تھے اس تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں شام سے پہلے تمام مچھلیوں کو اکٹھی کر لوں گا۔ ہے کیکڑا ایک کام کرو، تم ان مچھلیوں سے کہو کہ ہم ان کو یہاں سے ایک ایک کر کے لے جائیں گے اور دوسرے تالاب میں منتقل کر دیں گے۔ اپنا پیٹ چلانے کے لوگ یہی کہیں گے میرے بھائیوں، کیا کہیں گے؟ ہاں یہ کہیں گے ہاں ہم تمہاری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں، حالانکہ اس میں اسی کا زیادہ فائدہ ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ بگولا نے کیکڑا سے کہا، کیکڑا ان کی بات مان گئی۔ پھر بگولا ایسا کرنے لگا، ایک ایک مچھلی اپنی چونچ میں لیا اور چلنا شروع کیا، پبنا سے چلا اور یہ لوہا گڑا ہاٹ پہنچا، وہاں پر ایک تالاب ہے، اس تالاب پہ نہ لے جا کے ہائی وے میں بیٹھ کے آرام سے کسی سائیدار جگہ میں بیٹھ کے بگولا اس مچھلی کو روزانہ کھا رہا ہے۔ آج لے گیا ایک مچھلی، ہاں چلو تمہیں زیادہ پانی میں منتقل کر دیں گے، یہ جب چروا ہے یا پھر مچھلی مارنے والے شکار لوگ آئیں گے تم مار نہیں پائیں گے، ہم تمہیں بڑی تالاب میں چھوڑ دیں گے۔ دوسری مچھلی کو اٹھایا اور چل دیا، پھر ہائی وے میں بیٹھ کے آرام سے کھا لیا۔ میرے بھائیوں وہ دوسرے تالاب میں نہیں چھوڑ رہا تھا بلکہ وہ اسی طرح روزانہ ایک ایک مچھلی لے جا رہا تھا اور اپنے پیٹ کو آسودہ کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں لیکن کب تک ایسا کیجیے گا؟ ایک دن تو اللہ کی پکڑ میں آنا ہی ہے، ایک دن ان کی پکڑ ضرور ہے۔ اللہ کو یہ راز کھلوانا تھا، یہ سامنے منظر لانا تھا اور اس بگولا کو سزا ملنی تھی۔ میرے بھائیوں ایک دن کیکڑا کی باری آئی، کیکڑا تو بڑا ہے، کیکڑا تو بڑا جانور ہے، کیکڑا کو اپنی چونچ میں نہیں کر سکا، اس لیے کہا کیکڑا تم میرے پیٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ کیکڑا اس کے پیٹ پہ سوار ہو گیا اور کیکڑا کو لے جانے لگے۔ اتنے میں کیکڑا اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ نیچے مچھلیوں کے کنکال پڑے ہوئے ہیں، مچھلیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، مچھلیوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں کیکڑا سمجھ گیا وہ
तुम्हारे बगुला अपने पेट को पालने के लिए तुमने ऐसी साजिश की थी। यही ये मेरे भाइयों दुनिया में आपको लोग ऐसे मिलेंगे, आपसे कहेंगे हाँ मैं तुम्हारी ही भलाई के बारे में सोचता हूँ, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा चौकन्ना होना चाहिए। आप एक कदम दूरी पर है और इतने करीबी कदम ब कदम मिलाकर चल रहे हैं, शाना बशाना होकर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हम पर कभी वार नहीं करेगा। नहीं, आपको हमेशा चौकन्ना होना है कि कब दूसरा मेरे ऊपर वार कर दे। वो केकड़ा समझ गया और देख लिया कि ये बगुला यहाँ आकर मछलियों को खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वो केकड़ा उसी वक्त एक चाल चली और सोचने लगा कि हाँ अगर मैं इसको कुछ ना करूं तो ये तो बच जाएगा। मेरे पास जितनी ही ताकत है मैं उस ताकत को इस्तेमाल करूंगा। आपको एक मिसाल दे रहा हूं, मान के चलिए कि कोई हमको मार रहा है, पीट रहा है, उस जगह लग रहा है कि हम बचेंगे नहीं, तो हमारे पास जितनी ताकत है इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। केकड़ा ने सोचा हमारे पास जितनी ताकत है इस्तेमाल कर लूं। अपने पंजों से, क्योंकि केकड़ा बगुला की पीठ पर सवार था, अपने पंजों से बगुला की गर्दन पकड़ी मेरे भाइयों और उनका गला दबा दिया। इतने में बगुला भी मर गए। तो मेरे भाइयों, एक दिन पोल खोलना ही था, ये मंजर सामने लाना ही था और बगुला को मरना ही था। बगुला का राज ये खोलना ही था, पता चलना ही था। मेरे भाइयों, कितने ही मामला हम और आप छुपा रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे दिलों की बात को भी जानता हूँ। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, हम तो तुम्हारी सीनों की बातों को भी जानते हैं। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे जो कर सकता है, जैसा चाहे कर सकता है। वमा तशाऊन इल्ला अयशा अल्लाह। है लोगों, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं चाह सकते हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहे वही हो सकता है। तो ये दुनिया मेरे भाइयों, आपको लगेगा कि आपके साथ चल रहे हैं कदम ब कदम, शाना बशाना होकर, लेकिन नहीं, कब कौन आपके ऊपर वार कर दे, इसलिए हमेशा आपको चौकन्ना रहना है। वकीना अज़ाबन नार, दो चीजें हो गई, अब एक चीज वकीना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी का नाम आपने सुना होगा, जिनको अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुबारक जिंदगी में दो बेटी दी है। दो बेटी है, रुकैया और कुलसुम, दो बेटी उनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में दी है। इसीलिए हजरत उस्मान को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। यही वो उस्मान है मेरे भाइयों, जिनकी हयात देकर आसमान में फरिश्ते भी शर्म कर रहे थे। मेरे भाइयों, आज लड़कियों के अंदर हया नहीं है, लड़कियों के अंदर शर्म नहीं है, लेकिन उनका उस्मान गनी का हाल तो है, जिनकी हया देकर फरिश्ते भी शर्मा जाते थे, फरिश्ते भी हया करते थे। मेरे भाइयों, जब उस्मान के सामने तुज़करुल जन्नतु वन्नार, जन्नत का जिक्र किया जाता, जहन्नम का जिक्र किया जाता, हजरत उस्मान गनी नहीं रोते थे, उस्मान गनी नहीं रोते थे। लेकिन अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाता, कब्र के अज़ाब का जिक्र किया जाता, उस्मान इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती, उनकी दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने पूछा उस्मान क्या बात है कि जब जन्नत का जिक्र किया जाता, जहन्नम का जिक्र किया जाता तो इतना नहीं रोते हैं, लेकिन जब कब्र के अज़ाब का जिक्र किया जाता तो इतना रोते हैं। हजरत उस्मान ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा। ऐ लोगों, कब्र पहली मंजिल है, आखिरत की पहली मंजिल है। हमने अल्लाह के नबी से सुना है, इस मंजिल को कोई आसानी से पार कर लेगा तो दूसरी मंजिल और आसानी से पार हो जाएंगे, तीसरी मंजिल आसानी से पार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर कोई फंस गया तो बाकी मंजिल उनके लिए सख्त हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा। हजरत उस्मान गनी जवाब देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वो उस्मान जिनको अशरे मुबशरा, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई हो, फिर भी उस्मान कब्र के अजाब से रो रहे हैं,
قبر کے عذابوں سے ڈر رہے ہیں. جیسے عثمان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کہا مال جمع کرو, آپ نے کہا تم لوگ صدقہ کرو, مال جمع کرو, جہاد کے لیے جانا ہے, جہاد کے لیے جانا ہے. صحابہ مال جمع کرنے لگے. عثمان پہلے ہی سے 1000 دینار 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ کر موجود ہے. آپ نے عثمان کو دعا دی, اے عثمان اللہ عثمان نے جو کچھ چھوڑ کے آیا ہے ان میں بھی برکت دے, عثمان جو اللہ کے راستے میں دان دیا ہے ان میں بھی برکت دے. میرے بھائیوں پھر عثمان سے مزید آپ نے ترغیب دلائی عثمان کو اور کہا اے عثمان اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دو. عثمان نے 100 اونٹ اور دے دیا, 100 اونٹ اور دے دیا. پھر کہا عثمان اور دو, عثمان نے 100 اونٹ اور دے دیا. پھر کہا عثمان 100 اونٹ اور دو. عثمان اسی طرح کرتے کرتے 300 اونٹ اسی جگہ پہ دان دے دیے, اسی جگہ پہ صدقہ کر دیے. میرے پیارے ساتھیوں کوئی یہ لکھتے ہیں کہ عثمان 700 اونٹ دیے, کوئی لکھتے ہیں کہ 800 اونٹ دیے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ذرہ عثمان, عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ما عمل بعد اليوم قط, آج کی بات سے عثمان کوئی نیکی ہی نہ کرے, کوئی عمل ہی نہ کرے, پھر بھی عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی ہے. ما ذرہ عثمان, عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. میرے بھائیوں مدینے کے اندر قحط پڑ گیا, لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں, آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے, زمین میں سبزہ نہیں اگ رہا ہے, زمین میں پودا لہلہاتا نہیں ہے, زمین نے اناج دینا بند کر دیا ہے, آسمان نے بارش برسانا چھوڑ دیا ہے, مدینے کے اندر قحط پڑ گیا ہے. میرے بھائیوں عثمان ملک شام سے تجارت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے, ان کے ساتھ بہت مال ہے. میرے بھائیوں مدینے کے اندر انٹری کرتے ہیں, مدینے کے اندر پرویش کرتے ہیں, اتنے میں تاجروں کو پتہ لگ گیا کہ عثمان ملک شام سے مال لے کر آئے ہیں. عثمان کے پاس سارے تاجر آ گئے اور عثمان سے کہنے لگے عثمان تم 100 کا مال ہمیں 200 میں دے دو. قحط پڑ گیا ہے, ہم 200 میں خریدیں گے, 250 میں بیچ دیں گے, 300 میں بیچ دیں گے. عثمان کہتا ہے نہیں نہیں, بولی لگنے لگی. میرے بھائیوں ان تاجروں نے کہا ہم 100 کا مال 200 دے دیں گے. عثمان نے کہا اس سے زیادہ, عثمان نے کہا مجھے تو پہلے ہی سے اتنا مل رہا ہے. تاجروں نے کہا ہم 300 دے دیں گے. عثمان نے کہا اس سے زیادہ ہمیں مل رہا ہے. عثمان نے کہا ہمیں تو یہ پہلے ہی سے مل رہا ہے. پھر اور بولی لگی 100 کا مال 300 میں, 400 میں, 500 میں, 600 میں. میرے بھائیوں آخری جو بولی لگی 900 روپے کی لگی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. پھر تاجر لوگ تھک گئے اور کہنے لگے عثمان پھر یہ بتاؤ ہم نے مدینے کے اندر سارے تاجروں کو ٹٹول لیا ہے, سارے تاجروں کو جان لیا ہے. اے عثمان پھر یہ بتاؤ کہ ہم سے زیادہ تمہیں منافع کون دے رہا ہے, ہم سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں عثمان ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں, نظر آسمان پر اٹھائے اور اللہ کی طرف دیکھا اور کہا تاجروں سب سے زیادہ منافع مجھے میرا رب دے رہا ہے, سب سے زیادہ منافع میرا اللہ دے رہا ہے. اے تاجروں میں جانتا ہوں کہ 100 کا مال 200 میں بیچ دوں گا, 300 میں بیچ دوں گا, 400 میں بیچ دوں گا, اس لیے کہ مدینے میں قحط پڑ گیا ہے, مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, مال جمع کر سکتے ہیں. لیکن اے تاجروں سنو, میں عثمان غنی ہوں, میں اگر اسی مال کو امیروں, اسی مال کو غریبوں میں دے دوں, ضرورت مندوں کو دے دوں, محتاجوں کو دے دوں, فقیروں کو دے دوں, مسکینوں کو دے دوں, اللہ خوش ہو جائے گا. تم 100 کا مال 900 دے رہے ہو, میرا اللہ 100 کا مال 900 نہیں 90,000 دے گا, 9 لاکھ دے گا. میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے عثمان غنی کی فکری آخرت. حضرت عمر فاروق قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہیں, سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں, سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے ہیں. ایک آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع, یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے, تیرے رب کا عذاب ثابت ہونے والا ہے. جب یہ آیت پڑھی عمر بے ہوش ہو کر زمین میں
में गिर गए, उमर को गशी आई, बेहोश होकर जमीन में गिर गए। मेरे भाइयों, उमर बीमार पड़ गए, लोग इयादत करने के लिए आए, लोग इयादत के लिए आए, उमर की देखभाल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद उमर फरमा रहे हैं, लोगों सुनो, मैं उमर हूँ, ऐ लोगों सुनो, मेरा ये अमल है, लेकिन मैं अल्लाह से कहता हूँ, या अल्लाह, ना ही मुझे अज्र दिया जाए, ना ही मुझे कोई नेकी दी जाए, ऐ अल्लाह, और ना ही कोई गुनाह लिखा जाए। यानी मैं बराबर सराबर रहना चाहता हूँ, ना मुझे जन्नत दी जाए और ना जहन्नम, बल्कि मुझे बीच रास्ते में खड़ा कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे सहाबा किराम की फिक्र आखिरत और दुनिया। वो दुनिया की भी भलाई हासिल करते थे और आखिरत की भी भलाई और जहन्नम के अजाब से डरा करते थे। मेरे भाइयों, मैं यहीं से आप लोगों से गुजारिश है कि ये जलसा मस्जिद के सिलसिले में है।